الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج امیر پور منگن میں تذکرہ شہدائے کربلا کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے میں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا۔ کچھ باتیں آپ نے دین کے حوالہ سے سن لی ہوں گی اور کچھ سنیں گے، اور پھر کچھ ہی دیر میں ملک شہادت علی طاہر جھنگوی صاحب بھی، وہ میرے ساتھ ہی آئے ہیں چکوال سے، اسٹیج پہ پہنچ جائیں گے۔ انشاءاللہ وہ اپنا منظوم کلام بھی پیش کریں گے، تو ان کے آنے سے پہلے جتنی باتیں ہم آپس میں کر سکے، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ حق سبحانہ و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آگے چلنے سے قبل ایک چھوٹا سا سوال جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ 10ویں محرم الحرام کو شہید کربلا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آل و اولاد کے ساتھ کربلا کے میدان کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ان کی شہادت ایسے ہی حق ہے جس طرح احد و بدر کے شہداء کی شہادت برحق ہے۔ لیکن بالفرض والمحال کوفہ کے لوگ جھوٹے خطوط لکھ کر امام علی مقام کو اپنے پاس نہ بلاتے اور بلا کے دھوکے میں مبتلا نہ کرتے۔ 10ویں محرم الحرام کو یہ ظالمانہ واقعہ پیش نہ آتا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر شہادت کے مدینہ المنورہ میں اپنے گھر میں اپنے بستر پر ہی انتقال کر جاتے
تو کیا پھر ہم ان کی شان بیان نہ کرتے؟ کیا خیال ہے؟ کیا ہم حضرت امام حسین کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ شہید کربلا ہیں؟ اور اگر وہ شہید کربلا نہ ہوتے تو پھر ہم ان کو یاد نہ کرتے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تھوڑا سا بولیں، مجھے پتہ ہے سننے کے لیے آپ طاہر جھنگوی گوئے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں ان کو ساتھ لے کے آیا ہوں، میری زبان پہ یقین کریں، ٹھیک ہے نا؟ میں ان کو ساتھ لے کے آیا ہوں، ابھی تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے، اب ان کے آنے سے پہلے تو ہمیں برداشت کریں نا، کیا خیال ہے؟ آج کل ٹھنڈی ٹھنڈی تقریریں اچھی نہیں لگتی، دور ایسا ہے نا جی۔ میں اس اللہ کے بندے کو، میرا پرانا یار ہے، کئی بار اس کو کہا ہے کہ مجھے کوئی نعت ہی سکھا دے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کی شہادت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو چار چاند لگائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کربلا کے میدان کے اندر امام عالی مقام کو جو عزت ملی، جو عظمت ملی، شہادت کی وجہ سے ملی، ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن شہادت کربلا امام حسین کا تعارف نہیں ہے۔ تعارف ہیں دو چیزیں، سمجھیے بات کو۔ اگر وہ دو چیزیں ہوتی تھیں تو شہادت بھی معتبر ہے، اگر خدا نخواستہ وہ دو چیزیں نہ ہوتی تو شاید شہادت بھی معتبر نہ ہوتی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ آج 1400 سال کے بعد نبی کا ذکر ہو، نبی کی نعت پڑھی جائے، آپ کہتے ہیں جی ایمان تازہ ہو گیا، نبی کا ذکر آیا ایمان تازہ ہو گیا، نبی کی سیرت پہ کتاب پڑھی ایمان تازہ ہو گیا، فلاں عالم نے نبی کی سیرت پہ تقریر کی ایمان تازہ ہو گیا۔ 1400 سال کے بعد آپ نبی کی نعت سنتے ہیں، آپ نبی کی سیرت پہ تقریر سنتے ہیں، آپ نبی کی سیرت پہ کتاب پڑھتے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، آپ کا دل کھل جاتا ہے، آپ کا دماغ معطر ہو جاتا ہے، آپ کے چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے، تو ذرا ان کے ایمان کا اندازہ بھی تو لگائیے کہ جن کی زبانوں پہ کلمہ تھا اور آنکھوں کے سامنے جمال محمد الرسول اللہ تھا، جو ایمان کی حالت میں جمال مصطفیٰ کو دیکھے، ایمان پر ہی اس کی وفات ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آواز سے بولیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور ہمارا ایمان ہے جس طرح نبی اپنی نبوت میں بے عیب ہوتا ہے، صحابی اپنی صحابیت میں بے عیب ہوتا ہے۔ رتبہ اپنا اپنا ہے، نبی کا اپنا رتبہ، صحابی کا اپنا رتبہ، ولی کا اپنا رتبہ۔ ساری کائنات کے ولی مل کر ایک عام صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے صحابہ مل کر ایک نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں پر نگاہ دوڑائی، جو اللہ کو پسند تھا اللہ نے اس کو مومن بنا دیا، پھر سارے مومنوں پر نگاہ دوڑائی، جو اللہ کو اچھا لگا اللہ نے اس کو نبی بنا دیا، پھر ساری کائنات میں نگاہ دوڑائی، اللہ نے جن کا چناؤ کیا ان کو رسول بنا دیا، پھر سارے رسولوں پر نگاہ دوڑائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالفرض شہید نہ ہوتے، آپ صحابی تو تھے نا، پھر بھی ہمارے ایمان کا حصہ تھے، پھر بھی جنگی تھے۔ اگلی بار صحابہ بے شمار ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امام حسین حضور کے کیا لگے؟ نواسا. پیاری بیٹی کے بیٹے سید فاطمہ کی اولاد جب پیدا ہوئی، نبی علیہ السلام جب مطلع ہوتے ہیں، بھائی آپ میری طرف دیکھیں، یہ جو انتظامی کام ہے یہ ہوتے رہے، تقریر ادھر ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام کو جب اطلاع ملتی ہے کہ اللہ نے آپ کو نواسا عطا کیا، پہلے امام حسن اور پھر امام حسین، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ابتدائی 8-10 دن میں 3-4 بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. نمبر 1، بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے. نمبر 2، بچے کو گھٹی دی جاتی ہے. نمبر 3، بچے کا نام رکھا جاتا ہے. نمبر 4، بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے. یہ 4 کام ہیں جو ابتدا میں 5-7-8 دن کے اندر اندر سمجھدار لوگ کر لیتے ہیں. بچہ اللہ نے دیا، اذان میں کان میں اذان دلوا دیجیے. بچہ اللہ نے دیا، نام رکھوا دیجیے. بچہ اللہ نے دیا، گھٹی دلوا دیجیے. بچہ اللہ نے دیا، عقیقہ کر دیجیے. جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو گھٹی کوئی دیتا ہے، اذان دوسرا دیتا ہے، نام تیسرا رکھتا ہے، عقیقہ چوتھا کرتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بچے کا نانا ہے، اس سے گھٹی دلوا دو. کہتے ہیں کہ یہ بچے کا دادا ہے، اس سے اذان دلوا دو. کہتے ہیں کہ یہ بچے کا باپ ہے، اس سے نام رکھوا دو. روئے زمین پر حضرت امام حسین نبی کے صحابہ میں وہ عظمت والے، وہ فضیلت والے، وہ شان والے، وہ رتبے والے صحابی ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی ان کا نام رکھا نبیوں کے امام نے، ان کے کان میں اذان دی نبیوں کے امام نے، ان کو گھٹی دی نبیوں کے امام نے. حتیٰ کہ 7ویں دن جب عقیقہ ہوا تو عقیقہ بھی کیا نبیوں کے امام نے. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخصوص فضیلت ہے. اس کے بعد بھی اگر شہادت کا واقعہ پیش نہ آتا، کیا یہ فضیلت تھوڑی تھی؟ ہاں جی، یہ تھوڑی فضیلت ہے کہ نبیوں کے امام نے حضرت امام لعاب دہن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو خاندان کے کسی بڑے سے کوئی چیز چبوا کر، کھجور کا ٹکڑا چبوا کر یا کوئی بھی میٹھی چیز اپنے منہ سے لگا کر بچے کے منہ میں ڈال دینی چاہیے. یہ ہے گھٹی. لیکن آپ نے اپنے نواسا کو گھٹی دی، آپ نے شہد کی بوند نہیں ڈالی، آپ نے کوئی میٹھی چیز چبا کے نہیں ڈالی. حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے اپنا لعاب دہن نکال کر حسین کے منہ میں ڈالا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رب کائنات نے میرے لعاب کو دنیا کی ہر چیز سے میٹھا بنایا ہے. نبی علیہ السلام کو لعاب دہن کس کو ملا؟ امام حسین کو. اب توجہ، یہ جو لعاب دہن کی بات ہے یہ صرف امام حسین کے منہ میں جائے تو برکت دکھاتا ہے یا کہیں بھی جائے تو؟ بشرطے کہ اگلا مومن ہو، اگلا صحابی ہو جس پر نبی کا لعاب لگتا ہے. میں اس پر آگے جا کے بات کروں گا. جس کے مقدر میں نبی کا لعاب ہوا، اللہ نے اس کو نکھار دیا، اللہ نے اس کی عظمت کو، اس کی شان کو بلند کر دیا. فرمایا بچے کے کان آگے کرو. اللہ کے نبی نے اذان دی اور نبی علیہ السلام نے کسی نماز کے لیے کبھی اذان نہیں کہی. صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے اذان یوں کہو، کلمات یوں کہو، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نماز کا وقت ہو اور نبی علیہ السلام چل کر خود اذان دیں. یہ نبی کی سیرت میں، تاریخ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ مختلف وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ مولانا اشرف علی تھانوی
رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ نبی کے اذان نہ دینے میں حکمت کیا تھی؟ اگر نبی اذان دیتے اور اذان میں فرماتے حی علی الصلاۃ، اس کا مطلب کیا ہے؟ او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ نبی کی اذان سن کے، نبی کی آواز سن کے بھی اگر کوئی نہ آتا، زندہ زمین میں دفن ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جاری کر دیا، میرے محبوب آپ صحابہ کو اذان سکھائیے لیکن خود اذان نہ دیجیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی سے اذان دلوانی تھی، جس طرح میرے اور آپ کے طواف کے لیے اللہ نے بیت اللہ کو خاص کر دیا ہے، بالکل ایسے ہی نبی کی اذان کے لیے اللہ نے صحابہ کے بچوں کے کانوں کو خاص کر دیا ہے۔ نبی کی اذان جب بھی گونجی، صحابہ کے بچوں کے کان میں گونجی۔ صحابہ نے اطلاع دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے بیٹی دی، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کے کان میں اذان بھی دیتے، نومولود کو گھٹی بھی دیتے۔ یہ نبی کے منہ سے، نبی کے دہنے اطہر سے نکلنے والی اذان جب بھی مقدر بنی، صحابہ کے بچوں کا مقدر بنی۔ یہ صحابہ کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مسجد نبوی سے نکلے نماز پڑھ کے، کیا دیکھتے ہیں؟ بچے کھیل رہے ہیں، ان میں امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے اور حضرت امام حسن و حسین کو پکڑ کے ان کے بوسے لینے لگ گئے۔ کبھی ان کے ہونٹوں کو چوما، کبھی ان کے رخساروں کو چوما، کبھی ان کے سر کو چوما، کبھی ان کے پیشانی کو چوما، اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ بچے تو اور بھی کھیل رہے ہیں، لیکن جو وقت، جو محبت، جو عقیدت آپ ان کو دے رہے ہیں وہ دوسروں کو نہیں دے رہے۔ صحابی رسول جواب دیتے ہیں یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ نبی کے گھر کی یادگار ہیں۔ اور بطور خاص یہ دو بچے حسن اور حسین یہ وہ ہیں کہ میں نے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ نبی ان کو چومتے ہیں۔ لوگوں تم بھی ان کو چوما کرو کہ ان کی پیشانی پر، ان کے ہونٹوں پر مصطفیٰ کے ہونٹ لگے ہیں۔ یہ حضرت امام حسین کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا، فضیلت کے لیے یہ کم چیزیں ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا ہم حضرت امام حسین سے عقیدت موسم کی بنیاد پہ نہیں کرتے۔ موسم کی بنیاد پہ ہماری عقیدت سدا بہار ہے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی بات کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے یکم محرم سے ادھم مچایا تھا، آج 10 محرم ختم ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، 10ویں محرم ختم، کیونکہ انگریزی تاریخ تبدیل ہوتی ہے رات 12 بجے اور اسلامی تاریخ تبدیل ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ ایسی ہے نا؟ آج 10ویں محرم ختم ہو گئی، آپ کا موسم ختم، آپ کی بہار ختم، آپ کا سیزن ختم۔ سنی سدا بہار حسین سے محبت کرتے ہیں۔ موسم محرم کا ہو، سفر کا ہو، ربیع الاول کا ہو، ربیع الثانی کا ہو، ہمارا ایمان ہے جب تک نبی کی امت کے اندر مسجدوں کے محراب موجود رہیں گے، حسین کا ذکر موجود رہے گا، حسین کا تذکرہ موجود رہے گا۔ اس لیے کہ ہماری محبت خاندان نبوت سے موسمی نہیں ہے۔ جب تک ہمارے دم میں دم ہے، جب تک ہم باقی ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، آل رسول سے محبت کرتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آگے چلیے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جب نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو بڑا عجیب کام دیکھا، نماز کے اندر ایک رکعت ایسی بھی آئی۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں نا؟ ہاں جی، ہاں، اس کا مطلب ہے آپ جاگ رہے ہیں۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں بھائی؟
دو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ایک رکعت ایسی بھی آئی کہ اس رکعت کے 2 سجدوں میں ایک سجدہ کافی طویل ہو گیا، ایک سجدہ کافی لمبا ہو گیا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا تھی؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں حسین کہیں سے بھاگتے ہوئے آئے، کھیلتے کھلاتے آئے، مسجد کے اندر آئے، صفوں کو کراس کیا، میرے مصلی پر آ گئے، اور جب میں سجدہ میں گیا حسین میری پشت عطر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا جب تک حسین اتریں گے نہیں میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، اور پھر بطور فخر کے فرمایا آج میرے نواسے نے نبیوں کے امام کا سجدہ طویل کر دیا۔ یہ حسین کے ساتھ نبی کی محبت ہے۔ اب بھی اگر کربلا کا سانحہ پیش نہ آتا، کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا، تو حضرت حسین کے ذکر کے لیے یہ فضیلت کیا تھوڑی ہے؟ نبی نے اذان دی، مستقل فضیلت، نبی کی بیٹی کے گھر پیدا ہوئے، مستقل فضیلت، نبی کے صحابی بنے، مستقل فضیلت، نبی نے گھٹی دی، مستقل فضیلت، نبی نے کان میں اذان دی، مستقل فضیلت، نبی نے خود عقیقہ کیا، مستقل فضیلت۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے اپنے کاشانہ نبوت سے نکلتے ہیں، آپ کے ایک کندھوں پر حسین سوار ہیں، دوسرے کندھوں پر حسن سوار ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں بھاگا بھاگا گیا اور میں نے حسین کی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے کہا واہ پیارے کیا خوبصورت سواری تم نے لی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں ہاں سوار بھی تو خوبصورت ہے۔ اگر سواری نبیوں کا امام بنے تو سوار کون ہے؟ حسن اور حسین ہے۔ نبی بھی شان والے اور نواسے بھی، سواری بھی شان والی اور سوار بھی۔ اس لیے میں نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ نبی کے صحابی۔ صحابی کون ہوتے ہیں؟ غزوہ احد کے اندر ایک نوجوان کافروں کی صف سے نکلا، نبی کے خیمے کی طرف بڑھا، مقام صحابیت دیکھیے، صحابہ نے نوجوان کو پکڑا، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں مجھے حضور کے پاس لے جاؤ۔ صحابہ نے تلاشی لی، جو کچھ پاس تھا نکال لیا اور پکڑ کر حضور کی خدمت میں لے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا نام؟ کہتا ہے اسیرم۔ حضور نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے کلمہ پڑھا دیجئے۔ کیا کہتا ہے؟ گھر سے کیوں نکلا تھا؟ نبی سے لڑنے کے لیے۔ گھر سے نکلا تھا صحابہ سے لڑنے کے لیے، لیکن عین میدان کارزار میں، عین میدان جہاد میں، عین میدان جنگ میں جب تلواریں چمک رہی تھیں، تلواریں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، تلواریں سیف سے نکلی ہوئی تھیں، بے نیام تھیں، صحابہ کے چہروں پر جلال تھا، کافروں کے چہرے پر غضب تھا۔ عین موقع پر یہی نوجوان خیمے سے نکلتا ہے، نبی کے خیمے میں جاتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے۔ پتہ چلا ہدایت کا کوئی خاص موسم نہیں ہوتا، ہدایت کا کوئی خاص موسم اللہ جب چاہے، جسے چاہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط، آواز سے بولیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ پتہ چلا ہدایت کی کوئی منزل متعین نہیں ہے، ہر وقت ہدایت مانگتے رہو، جب تک دم میں دم ہے، جب تک جسم میں روح ہے، ہدایت مانگتے رہو۔ ہدایت کا مقام بڑا بلند ہے، بہت بلند ہے، انسان کی نظریں تھک کے واپس آ جاتی ہیں، ساتوں آسمان نیچے رہ جاتے ہیں۔ ہدایت کا مقام بلند ہے، اللہ فرماتا ہے مانگتے رہو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے۔ کہیے آمین۔ کلمہ پڑھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میری ڈیوٹی کیا ہے؟ میں آپ کا غلام بن گیا ہوں، آپ کا عاشق بن گیا ہوں، اب میری ڈیوٹی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میدان جہاد میں کون سی ڈیوٹی ہو سکتی ہے؟ یہ لو تلوار اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، فقاتل فی سبیل اللہ، جاؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ یہ نوجوان نبی کے ہاتھوں سے تلوار لیتا ہے، میدان میں کود جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ نے آ کر اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوجوان جو چند لمحے پہلے اپنے خیمہ سے نکل کر
آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے جمال نبوت کا دیدار کیا، آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے دست نبوت پہ بیعت کی، آپ نے کلمہ پڑھایا اور آپ نے اپنی تلوار اس کو عطا کر کے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نوجوان شہید ہو گیا ہے، وہ نوجوان۔ اللہ کے نبی کا اعلان سنیے، فرمایا قبر تیار کرو، جب قبر تیار ہو جائے مجھے بلا لو۔ جب نوجوان کی قبر تیار ہو گئی، روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام خود اس کی قبر میں اترے اور اتر کر اپنے دونوں بازوؤں پر اسیرم کی لاش کو یوں لٹایا اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے کہا، اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی۔ نماز ایک نہیں پڑھی، موقع ہی نہیں ملا، نماز قرآن کھول کے نہیں دیکھا، بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، 2 نفل تک نہیں پڑھے، کوئی ذکر اذکار نہیں کیا، لیکن قبر میں کون اتار رہے ہیں؟ نبیوں کے امام، فخر موجودات، منبع فیوزات۔ وجہ کیا تھی؟ جب کلمہ پڑھا نبی کی نگاہ پڑ گئی، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں۔ جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اور درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ حضور کی نگاہ نبوت کا فیضان ہے۔ نماز نہیں پڑھی، تلاوت نہیں کی، بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، لیکن قبر کے اندر نبیوں کے امام اتار رہے ہیں۔ پتہ چلا صحابیت سب سے بڑی فضیلت ہے۔ صحابیت کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہو گئی، اس کے بعد اگر وہ کربلا کے میدان کے اندر شہید ہو جاتے ہیں تو شہادت کی وجہ سے آپ کی عظمت بڑی ضرور ہے، لیکن آپ کی عظمت اس شہادت کی محتاج نہیں ہے، اس شہادت کی محتاج ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح نبی کے باقی تمام صحابہ کا ذکر قیامت کی صبح تک موجود رہے گا، حضرت حسین کا ذکر بھی موجود رہے گا۔ اور میں نے واقعہ بیان کیا، نبی علیہ السلام کے کندھوں پر حضرت امام حسن و حسین چڑھ کے آ رہے ہیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ جو نبی کے کندھوں پر چڑھے اس کی عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ آواز سے بولیے۔ حضرت حسین نبی کے کندھوں پر سوار ہوئے، یہ ان کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن بات پوری کرنی چاہیے، ادھوری نہیں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں ادھوری، ہم اہل سنت والجماعت بات کرتے ہیں پوری۔ ادھوری باتوں سے لڑائی ہوتی ہے، ادھوری باتوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، ادھوری باتوں سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، ادھوری باتوں سے دراڑ پیدا ہوتی ہے، ادھوری باتوں سے دل پھٹتے ہیں، دماغ جدا ہوتے ہیں۔ پوری بات کرنے سے اتحاد ہوتا ہے، پوری بات کرنے سے فرقہ واریت ختم ہوتی ہے، پوری بات کرنے سے ملک کو سلامتی ملتی ہے، پوری بات کرنے سے امتیں جڑتی ہیں۔ آدھی بات یہ ہے کہ حسین نبی کے کندھوں پر چڑھے، حسین شان والے، اور پوری بات یہ ہے کہ حسین نبی کے کندھوں پر چڑھے، حسین بھی شان والے، اور نبی خود ابو بکر صدیق کے کندھوں پر چڑھے، صدیق بھی شان والے۔ اصل تو یہ محفل ہے شہداء کربلا کی، اس لیے خلافت راشدہ حق چار یار کا نعرے ضرور لگائیے۔ کیوں؟ یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بلکہ سادہ آپ کی زبان میں بات کروں، دیہاتی زبان میں، یہ جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں نا، یہ جانتے ہوں گے آج سے 25-30 سال پہلے تک گھروں کے اندر ہماری بزرگ اور ہماری بوڑھی عورتیں ایک چھوٹا سا کتابچہ پڑھتی تھیں، اس میں نماز کے مسئلے ہوتے تھے، اور اس کا نام تھا پکی روٹی۔
یاد ہے جی؟ یہ میں پرانے بابوں سے پوچھ رہا ہوں، نئےوں سے نہیں پوچھ رہا. پکی روٹی، اس پکی روٹی کے اندر نماز کے مسئلے ہوتے تھے، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب نمازی نماز کی ابتدا کرے اور نماز کی نیت باندھ لے تو اپنے دائیں پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اس کو ایک جگہ پکا جما لے. پوری نماز میں انگوٹھا نہ ہلے، پوری نماز میں انگوٹھا نہ ہلے. پکی روٹی کے اندر لکھا ہوا تھا جے کوئی پوچھے نماز دی کلی کیڑی ہے. اب بابوں کو یاد آ جائے گا انشاءاللہ. جے کوئی پوچھے نماز دی کلی، کلی یہ انگوٹھا جما لو. جے کوئی پوچھے نماز دی کلی کیڑی ہے، تو آنکھ جی سجے پیر دا انگوٹھا. جس طرح سجے پیر کا انگوٹھا نمازی کی کلی ہے، یہ خلافت راشدہ حق چار یار سنیوں کی کلی ہے. ہاں، یہ نعرہ تو نبی کی سیرت کا جلسہ ہو تب بھی لگے گا، عظمت قرآن کا جلسہ ہو تب بھی لگے گا، سیاست کا جلسہ ہو تب بھی لگے گا، عقیقے کی محفل ہو تب بھی لگے گا، ولیمے کی محفل ہو تب بھی لگے گا، جنازے کا پروگرام ہو تب بھی لگے گا. کیوں؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیا؟ اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہر وقت شہر ہو، دیہات ہو، گلی ہو، کوچہ ہو، اپنے ہوں، بیگانے ہوں، دل پہ ضرب لگا کے پوری وجد کے ساتھ، پوری مستی کے ساتھ، پورے کیف کے ساتھ ہم یہ کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے. کیا؟ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ. لیکن آج کی تقریب مخصوص ہے کس کے لیے؟ آواز سے، شہدائے کربلا کے لیے. لہٰذا آج کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے لو جی حضرت امام حسین کا نعرہ ہی نہیں لگایا، اس لیے آج کی تقریب میں حسین کے نعرے زیادہ لگنے چاہیے. میں نے جو بات کی کہ بات ادھوری نہیں، پوری کرنی چاہیے. او جی آپ نہیں جانتے ہجرت کی رات نبی نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا تھا. ہم نے کہا جی پھر؟ علی نبی کا بستر لے گیا. ہم نے کہا آگے؟ کہتے ہیں بس. ہم نے کہا یہ ادھوری بات ہے. کہتے نہیں جی پوری ہے. ہجرت کی رات آئی، نبی جانے لگے، علی کو بلایا، بستر پہ سلا دیا. وہ دیکھو علی نبی کا بستر لے گیا. میں نے کہا جی آگے؟ کہتے ہیں بس. میں نے کہا نہیں، بستر تو علی لے گیا، بستر والا محمد کون لے گیا؟ بستر والا محمد بھی تلاش کرو، وہ کون لے گیا؟ سنی آدھی باتیں نہیں کرتے، سنی کچی باتیں نہیں کرتے، سنی ریت پہ نہیں کھڑے ہوئے، سنی سنگ مرپر پہ کھڑے ہوئے ہیں. سنیوں کے ہاتھ میں خدا کا قرآن ہے، سنیوں کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہے. ہم کہتے ہیں ہجرت کی رات جو علی محمد کا بستر لے گیا وہ علی بھی شان والا، جو صدیق بستر والا محمد لے گیا وہ صدیق بھی شان والا. صحابہ بھی شان والے، اہل بیت بھی. یہ تقسیم لوگوں نے کر دی ہے، اسلام کی تقسیم نہیں ہے. یہ اہل بیت، یہ صحابہ. اتنی تقسیم تو ضرور ہے کہ جو صرف نبی کا صحابی ہو، خاندانی نہ ہو، اس کو صرف صحابی کہا جائے گا. جو نبی کا خاندانی بھی ہو، صحابی بھی ہو، وہ اس لحاظ سے عظمت پا جائے گا. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس کو بیٹیاں دی جاتی ہیں وہ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، جن کی بیٹیاں لی جاتی ہیں کیا وہ رشتہ دار نہیں ہوتے؟ آواز سے بولیے. کیا آپ میں سے کبھی کسی نے کہا ہماری بچی، ہماری بیٹی فلاں برادری میں ہے، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن ان کی بیٹی ہمارے گھر میں ہے، وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ نہیں نے کہا. پھر آج یہ
کہلوا کے جانا پڑے گا، مان کے جانا پڑے گا، منوا کے جانا پڑے گا۔ علی کے گھر نبی کی بیٹی علی شان والا، عثمان کے گھر نبی کی بیٹیاں عثمان شان والے، نبی کے گھر عمر کی بیٹی عمر بھی شان والا، نبی کے گھر صدیق کی بیٹی صدیق بھی شان والا۔ جن کو بیٹیاں دی ہیں وہ بھی سارے کے آدھے ہے جی۔ بات پھر وہی آ گئی نا، حضرت علی داماد رسول ہیں۔ ہم نے کہا بالکل، حضرت عثمان کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں، نبی کی تو اور بیٹیاں تھیں ہی نہیں۔ نبی کی اور بیٹیاں پوری دنیا کی کسی کتاب کے اندر، کسی حدیث کے اندر یہ مثال نہیں ملتی کہ کسی مورخ، کسی محدث، کسی فقیہ یا کسی صوفی نے یہ لکھا ہو کہ نبی کی ایک بیٹی ہے۔ نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ آواز سے بولیے، نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ کہنے لگے جی حضرت عثمان داماد نہیں ہیں۔ کیوں؟ نبی کی بیٹیوں کا انکار کیوں کیا؟ تاکہ حضرت عثمان کو داماد نہ کہنا پڑے، تاکہ حضرت عثمان کو، میں سادہ سی بات کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یار لوگوں نے کہا پڑوسیوں کی دیوار گرنی چاہیے چاہے اس کے نیچے اپنی بھینس دب کے مر جائے۔ حضرت عثمان داماد ثابت نہ ہو چاہے اپنا ایمان برباد ہو جائے۔ نہیں، اللہ نے میرے نبی کو کتنی بیٹیاں دیں؟ آواز سے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ۔ آج شہداء کربلا کے تذکرے کی برکت سے یہ مان کے جاؤ، منوا کے جاؤ، کہہ کے جاؤ، کہلوا کے جاؤ، کسی کو چھیڑنے کے لیے نہیں، اپنے ایمان تازہ کرنے کے لیے۔ نبی برحق، نبی کے سارے صحابہ برحق، نبی کے سارے اہل بیت برحق، نبی کی 4 بیٹیاں برحق، نبی کی ساری ازواج برحق، نبی کے سارے داماد برحق، نبی کے سارے سسرال برحق، نبی کا قرآن برحق، نبی کا کلمہ برحق، نبی کا مکہ برحق، نبی کا مدینہ برحق، جس اونٹنی پر نبی چڑھے وہ اونٹنی برحق، جس گھوڑے پر نبی چڑھے وہ گھوڑا بھی برحق، ہجرت کی رات جس صدیق پہ نبی چڑھے وہ صدیق بھی برحق، جو مصطفیٰ کے بدن سے جڑتا گیا وہ سنیوں کے ایمان کا حصہ بنتا گیا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بات آج سے شروع کر دی، جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے نہیں کی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں بھی آدھی بات ہونی چاہیے یا پوری؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے خاندان والوں، اللہ نے تمہیں پاک کر دیا۔ کس سے؟ رجس۔ کس سے؟ رجس۔ ایک ہوتا ہے نجس، ایک ہوتا ہے رجس۔ نجس بھی پلیتی ہے، رجس بھی پلیتی ہے۔ جو کپڑے کو ناپاک کر دے وہ ہے نجس، جو باطن کو ناپاک کر دے وہ ہے رجس۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محمد کے گھر والوں، اے محمد کے خاندان والوں، اللہ نے تمہارا اوپر بھی پاک کر دیا، اللہ نے تمہارا اندر بھی پاک کر دیا۔ لیکن بات ادھوری نہیں، بات پوری۔ پوری بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ جیسے بادشاہوں کی بیویاں ہوتی ہیں، جیسے وزیروں کی بیویاں ہوتی ہیں، جیسے علماء کی بیویاں ہوتی ہیں، جیسے زمینداروں کی بیویاں ہوتی ہیں، جیسے سیاستدانوں کی بیویاں ہوتی ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتیں نہیں ہو، تم مصطفیٰ کی بیویاں ہو۔ مصطفیٰ بھی شان والے، تم بھی شان والے۔ تو اہل بیت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بیویوں سے۔ دیکھیے آسان سی بات ہے، آپ گلی میں
کسی بندے کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ کے گھر والے بڑے اچھے ہیں، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد، آپ کے سسرال، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی خالائیں، آپ کے ماموں، آپ کے چچا، سارے بڑے اچھے لوگ ہیں جی، لیکن آپ کی بیوی ٹھیک نہیں ہے، وہ لڑ پڑے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ بیوی ٹھیک ہے تو ساروں کی ٹھیک جو ہے وہ اعتبار کیا جائے گا، اگر بیوی ٹھیک نہیں تو کسی کے ٹھیک ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کوئی غیرت مند اپنی بیوی کے خلاف کوئی منفی بات برداشت نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں پوری کائنات کے غیرت مند اپنی غیرتیں اٹھا کر مصطفیٰ کے جوتوں پر قربان کر دیں۔ مصطفیٰ کی غیرت کا نام کیا ہے؟ خدیجہ۔ مصطفیٰ کی غیرت کا نام کیا ہے؟ عائشہ۔ مصطفیٰ کی غیرت کا نام کیا ہے؟ میمونہ۔ مصطفیٰ کی غیرت کا نام کیا ہے؟ حفصہ۔ مصطفیٰ کی غیرت کا نام کیا ہے؟ ام حبیبہ۔ کہہ دو جس طرح نبی کے نواسے شان والے ہیں، نبی کی ازواج بھی، آواز سے، نبی کی ازواج بھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچے یزید کے رشتے کا پروگرام بنایا۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک خاندان رہتا تھا جن کی ایک جوان بیٹی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر ان کے گھر بھیجا کہ وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ امیر المؤمنین اپنے بیٹے کی منگنی تمہارے گھر میں کرنا چاہتا ہے، کیا تم راضی ہو؟ حضرت ابو ہریرہ امیر معاویہ کا پیغام لے کر مدینہ منورہ آتے ہیں، ان کو پیغام دیتے ہیں۔ بیٹی کے ماں باپ کہتے ہیں ابو ہریرہ آپ ہمیں ایک مشورہ دیجئے، آپ صحابی رسول ہیں، دیانتداری سے مشورہ دیجئے۔ وقت کے خلیفہ، وقت کے بادشاہ امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے اپنے بیٹے کے لیے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں، لیکن ہم نے اس سے پہلے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت حسین سے کر دیا، اب تم بتاؤ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ حسین سے بحال رکھیں یا یزید کو دے دیں؟ بیٹیوں والوں کو حق ہے نا کہ وہ تحقیق کریں، وہ جستجو کریں، وہ اپنی تسلی کریں۔ ہم نے اپنے بیٹی کا نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا امام حسین سے، آپ ہمیں مشورہ دیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آیا تو میں ان کا قاصد بن کر ہوں، لیکن یہاں بیٹھ کر میں تمہیں وہ مشورہ دوں گا جو خدا کو بھی پسند ہو، نبی کو بھی پسند ہو۔ ایک طرف حسین، دوسری طرف یزید، کہاں سورج، کہاں ریت کے ذرے، کہاں آفتاب، کہاں بجھا ہوا دیا، کہاں گلاب کا مہکتا پھول، کہاں نوکدار کانٹا۔ حسین پھول ہے، یزید کانٹا ہے، حسین سورج ہے، یزید مٹی ہے، حسین آفتاب ہے، یزید بجھا ہوا دیا ہے۔ اگر تم مشورہ مانگتے ہو میں ابو ہریرہ تمہیں مشورہ دیتا ہوں، اپنی بیٹی اگر دو تو حسین کے نکاح میں دو۔ بیٹی کس کے نکاح میں دو؟ آواز سے بولیے، بیٹی کس کے نکاح میں دو؟ یہ صحابہ کی محبت ہے کہ نفرت ہے؟ آواز سے بولیے، یہ صحابہ کا اختلاف ہے یا اتفاق ہے؟ اب آخری باتوں میں دو ایک باتیں میں عرض کروں گا، دو ایک باتیں میں بیان کر کے پھر مائک چھوڑوں گا۔ توجہ، ادھر اچھی طرح دیکھ لو، تیر صاحب نہیں ہے کوئی اور ہے؟ انہیں اطمینان ہے؟ انہیں میرا دیکھو، ایک گل ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو لعاب دیا، لعاب نے اثر کیا؟ علی کی آنکھوں پر لعاب لگایا، آنکھوں پہ اثر ہوا؟ صدیق کی ایڑی پہ لعاب لگایا، اثر ہوا؟ امیہ بن خلف پر بھی نبی کا لعاب لگا تھا، اثر ہوا؟ ہوا تو ہے، توجہ بات ختم کر رہا ہوں، ہے نبی کا لعاب،
امیہ بن خلف پہ لگتا ہے، کہتا ہے لوگوں مارا گیا، میرے بدن پہ کسی نے زہر پھینک دیا ہے، میرے بدن پہ کسی نے کوئی کاٹ دینے والی چیز ڈال دی ہے۔ لوگوں نے کہا انہوں نے تو لعاب ڈالا، کہتے ہیں تم لعاب کہتے ہو، یہ تو کوئی زہریلی چیز ہے، میرا بدن کٹ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں لعاب ایک ہے، ڈالنے والا ایک ہے، نبی کا لعاب صدیق کی ایڑی پہ لگا شفا مل جاتی ہے، نبی کا لعاب علی کی آنکھ پہ لگا شفا مل جاتی ہے، نبی کا لعاب عبداللہ بن زبیر کو ملا عظمت مل جاتی ہے، نبی کا لعاب حسین کو ملا عظمت مل جاتی ہے۔ وہی نبی کا لعاب امیہ بن خلف کو لگا تو کاٹ کیوں رہا ہے؟ بتا دوں کبھی سمندر پہ جانے کا اتفاق ہوا کراچی؟ اگر اب ہو تو دیکھیے صبح سویرے ساحل سمندر پہ سیپ پڑے ہوتے ہیں، رات کو پانی کی موج آتی ہے نا تو سارے سیپ کنارے پہ آ جاتے ہیں، سیپ کا منہ کھل جاتا ہے۔ عین سحری کے وقت جب اذانوں کا وقت ہوتا ہے سیپ کا منہ کھلتا ہے، شبنم کے قطرے سیپ کے منہ میں گرتے ہیں، جو ہی قطرہ اندر جاتا ہے منہ بند ہو جاتا ہے، وہ قطرہ اندر جا کے کیا بنتا ہے؟ موتی۔ سیپ کے منہ میں شبنم کا قطرہ کیا بنتا ہے؟ آپ میں کوئی سپیرا بیٹھا ہے سانپ پالنے والا؟ اگر نہیں بیٹھا تو کل کو پتہ کیجئے، کسی سپیرے کو ملیے اور اس سے پوچھئے خطرناک سانپ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی صبح سویرے جب اذانوں کا وقت ہوتا ہے، ساون بھادو کا موسم ہوتا ہے، سانپ یوں اپنا منہ کھول لیتا ہے، سیپ کی طرح سانپ اپنا منہ کھول لیتا ہے، آسمان سے پانی گرتا ہے سانپ کے منہ میں، وہ اس کے دانتوں میں اٹک جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ زہر کا پھولا۔ شبنم کا قصور نہیں، فطرت کا قصور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فطرت ہوگی سیپ والی تو پانی جا کے موتی بن جائے گا، فطرت ہوگی سانپ والی تو پانی جا کے زہر بن جائے گا، اگر فطرت ہوگی امیہ بن خلف والی تو نبی کا لعاب زہر بن جائے گا، فطرت ہوگی ابو بکر صدیق والی تو نبی کا زہر شفا مل جائے گا۔ سنی آدھی بات نہیں کرتے، پوری بات کرتے ہیں۔ پوری بات کیا ہے؟ نبی نے اپنا لعاب کنویں میں ڈالا، وہاں سے عظمت ملی، نبی کا لعاب صدیق کی ایڑی پر لگا شفا ملی، نبی کا لعاب علی کی آنکھوں پر لگا شفا ملی، نبی کا لعاب حسین کے منہ میں گیا شفا ملی، نبی کا لعاب عبداللہ بن زبیر کے منہ میں گیا، جہاں جہاں نبی کا لعاب لگتا گیا کمال دکھاتا گیا۔ ہم ایک آیت کو نہیں مانتے، سب کو مانتے ہیں ہم۔ آخری بات، ایک صوفی کی بات سنا کے میں چھوڑتا ہوں۔ حضرت شیخ مجدد الفیسانی، ہائے ہائے، جن کی قبر پہ جب علامہ اقبال گئے نا تو انہوں نے کیا کہا؟ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر۔ حضرت مجدد الفیسانی، پڑھیے اقبال کے کلام کو۔ جب علامہ اقبال شیخ مجدد کی قبر پہ گئے تو وہاں اقبال کے تخیل کو پرواز ملی۔ اقبال کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، ہے وہ خاک کہ زیر فلک ہے مطلع انوار۔ مجدد الفیسانی کی قبر نبی کے آسمان کے نیچے کیا ہے؟ مطلع انوار۔ اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے۔ ہاں، یہ آپ کو پورا پتہ نہیں چلے گا، یہ طاہر صاحب سے پوچھئے، یہ جو شاعری کا فن ہے یہ کیسے جوہر دکھاتا ہے۔ اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ مجدد الفیسانی، علامہ اقبال مجدد الفیسانی کی قبر پہ جا کے فریفتہ ہو جاتا ہے۔ قبر قاضی نور اللہ شوستری کی نہیں ہے، قبر محمد بن یعقوب کلینی کی نہیں ہے، قبر علامہ طبرسی کی نہیں ہے، قبر سنیوں کے امام کی ہے۔ شیخ مجدد الفیسانی جس کی قبر پہ جا کے علامہ اقبال فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت مجدد کے فارسی مکتوبات پڑھیے، آپ کو شکایت ملی ایک عالم خطیب ایسا ہے جو مسجد کے اندر صحابہ کا ذکر کرتا ہے، اہل بیت کا نہیں کرتا۔ آپ نے خط لکھا، مکتوبات کے اندر موجود ہے، فرمایا محلے والوں اس بدبخت امام کو نکال دو، جب تک توبہ نہ کرے۔ صحابہ کے ذکر کے ساتھ اہل بیت کا ذکر اتنا لازم ہے جتنا خدا کے ساتھ محمد کا ذکر لازم ہے۔ ہم صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی۔ آواز سے بولیے، کرنا چاہیے یا رک جانا چاہیے؟ تاریخ خدا میں اہل سنت کا پیغام یہی ہے نا، ٹھنڈا پیغام ہے۔
ٹھنڈی سی جماعت ہے, چھوٹی سی جماعت ہے, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی اختلاف نہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں. اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرو بس. وہ نیک بندے نبی ہوں, وہ نیک بندے صحابہ ہوں, وہ نیک بندے اہل بیت ہوں. آج سارے دوست یہاں سے وہاں تک جتنے بیٹھے ہیں وعدہ کر کے جائیں انشاءاللہ اللہ اولاد دے گا, صحابہ اور اہل بیت کے ناموں پر نام رکھیں گے. ہاتھ کھڑا کر کے. شادی شدہ کنوارے نہیں, ہاں سنو سادہ بڑھانا, کنوارے نہیں شادی شدہ, کنواروں کی بھی شادی ہوگی انشاءاللہ, لیکن فی الحال شادی شدہ وعدہ کرو. جتنے بزرگ بیٹھے ہیں بزرگ, ہمارے معاشرے کی ایک روایت ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی نام دادا رکھے گا, کہتے ہیں نا نام نانا رکھے گا. آج دادے نانے پکا وعدہ کر کے جاؤ, ہم نے برادری میں صحابہ اہل بیت کے نام کے علاوہ کوئی رکھنا ہی نہیں. یہ جو آپ کہتے ہو نا او جی اللہ نے بڑا پیارا بیٹا دیا, بالکل شاہ رخ لگتا ہے جی, ہے جی شاہ رخ لگتا ہے. نہیں نہیں نہیں, بد کرداروں سے پیار نہیں کرنا, محمد کے یاروں سے پیار کرنا ہے, اہل بیت رسول سے پیار کرنا ہے. انشاءاللہ اہل بیت زندہ تھے, زندہ ہیں, قیامت کے دن تک رہیں گے. علامہ باقری نے ایک بات لکھی ہے, وہ سناتا ہوں, ختم کرتا ہوں. جب کربلا کا اختتام ہوا, امام زین العابدین رحمہ اللہ 13 سال کا بچہ اپنے خیمے کے اندر بیماری کے عالم میں ہے. ایک یزیدی لشکر کا سپاہی آیا اور زین العابدین کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے, زین العابدین ذرا بار جھانک کے دیکھ, لاشوں کو دیکھ, بتاؤ تم جیتے یا ہم جیتے. زین العابدین باہر نکل کے دیکھتے ہیں لاشیں کوئی انبار لگے پڑے ہیں, اور زین العابدین جواب دیتے ہیں یہ مسجد کا مینارہ ہے, عصر کی نماز کا ٹائم ہے, ابھی مؤذن منارے پہ چڑھ کے اذان دے گا, اگر وہ اذان کے اندر یزید کا نام لے تو تم جیتے, ہمارے نانا کا نام لے تو ہم جیتے. آج اذانوں میں نام کس کا گونج رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کا. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک گونجتا رہے گا. نبی بھی زندہ, نبی کے صحابہ بھی زندہ. وہ ہوتا ہے جو تاریخ میں نہ مرے, جو تاریخ میں مر جائے وہ مردہ ہوتا ہے. یزید مرا تو تاریخ میں مرا, حسین جیا تو تاریخ میں جیا. حسین یزید مرا تو لوگوں کے دلوں میں مرا. میں لمبے چوڑے مباحثوں کی بات نہیں کرتا. ممکن ہے کوئی دوست کہہ دے مولوی صاحب ہم نے تو بڑی کتابیں پڑھی ہیں, بڑی تاریخ پڑھی ہے, یزید ایسا تو نہیں تھا جیسے آپ بنا کے پیش کر رہے ہیں. پھر میں الجھتا نہیں ہوں, میں مباحثہ نہیں کرتا, میں مناظرہ نہیں کرتا, میں بات کھڑی دو ٹوک سچی اور سچی کرتا ہوں. آؤ دعا کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ میرا حشر حسین کے ساتھ کر, وہ کہے یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر, فیصلہ تم کر لو. ہے کوئی ایسا بندہ جو کہے یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر؟ چلو میں دعا مانگتا ہوں, آپ آمین کہہ دیں, یا اللہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ کر. خاموشی ہے. میں نے کہا یا اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کر. یہ آمین ایسی کہو کہ پورے ضلع چکوال کے اہل حدیث خوش ہو جائے کہ دیکھو یہ بھی کتنی اونچی آمین کہتے ہیں. اللہ ہمارا حشر حضرت حسین کے ساتھ کر. آمین کی حد تک ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں, آمین کی حد تک. کبھی کبھار کسی کو خوش کرنے کے لیے اگر میری اور آپ کی آمین سے پڑوسی خوش ہو جائیں تو ہمارا کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی, ہم تو اپنے بھائیوں کو خوش کریں گے. اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کر, اللہ ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ کر, اللہ ہمارا حشر اہل بیت کے ساتھ کر. یہ خدا میں اہل سنت کی خوبصورت پالیسی, صحابہ کا ذکر, اہل بیت کا ذکر, اولیاء اللہ کا ذکر, حضرت اقدس قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ مشن اگر آپ کو قبول ہے تو پھر جاتے جاتے وعدہ کر دیجئے ہر وقت آتے جاتے جھومتے جھماتے نعرہ یہی لگائیں گے, خلافت راشدہ, خلافت راشدہ. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے, اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. صدیق عمر ہیں سمع و بصر, عثمان علی ہیں قلب و جگر, محبوب کے ہیں منظور نظر, ہو کیوں نہ محبت چاروں سے. ادنا سا اشارہ جس پہ کیا سر اس کا قدم پہ آ کے گرا, کیا داد شجاعت دیتے تھے وہ زنگ بھری تلواروں سے. صحابہ کو کہتے ہیں جو بھی برا
یہ کھل کے سنا دو ان کو ذرا، لبریز جہنم ہے بخدا دہکائے ہوئے انگاروں سے۔ السلام علیکم۔